الخمار بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ جب حریم اور ناصر کا نکاح ہونے لگتا ہے تو ناصر کی ماں دردانہ نکاح خواہ سے کہتی ہے آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، مجھے لڑکی والا سے کچھ بات کرنی ہے۔ دردانہ روفی کے گھر والوں سے کہتی ہے کہ آپ نے میرے خاندان والوں کے سامنے میری تو ناک ہی کٹوا دی، میرے سارے خاندان کے سامنے میری عزت آپ نے مٹی میں ملا دی، آپ لوگ میرے معمولی سے مطالبات بھی پورے نہیں کر سکتے، اگر آپ کے دل میں کھوٹ تھا اور آپ یہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے تو آپ ہمیں پہلے ہی بتا دیتے۔ آپ لوگوں نے وہ مثال تو سنی ہے کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، آپ لوگوں نے تو ہمیں کسی قابل ہی نہیں سمجھا، ہمیں کسی گنتی میں ہی نہیں لایا آپ لوگوں نے۔ فائز ناصر کے گھر والوں کی یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ فائز ناصر کی امی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناصر کی امی کسی تو ماننے کو تیار نہیں ہوتی۔ ناصر کی ماں فائز سے کہتی تم دوست ہو نا روفی کے، دوست تو بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، اس مشکل وقت میں تمہیں اپنے دوست کا ساتھ دینا چاہیے، تم ایسا کرو 30 لاکھ روپے کا چیک ناصر کے نام کروا دو، ہم یہ نکاح کر کے حریم کو یہاں سے لے کر جائیں گے۔ فائز دردانہ کو جواب دیتا ہے کہ میں پیسوں کا بندوبست کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فائز جا کر اپنی امی کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ 30 لاکھ روپے اگر ہم نے ابھی ناصر کے گھر والوں کو نہیں دیے تو وہ بارات لیے بغیر واپس چلے جائیں گے، ایک سفید پوش گھرانے کی عزت مٹی میں مل جائے گی، سفید پوش گھرانے کے پاس صرف ایک عزت ہی ہوتی ہے، وہی ان کے پاس نہیں بچے گی۔ 30 لاکھ روپے کی بات سنتے ہی فائز کی ماں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، کہکشاں فائز سے کہتی ہے تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، 30 لاکھ روپے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہو۔ فائز کہتا ہے میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ فائز کی ماں صاف صاف انکار کر دیتی ہے کہ میرے پاس 30 لاکھ روپے نہیں ہیں۔ فائز جب جا کر بتاتا ہے کہ رقم کا انتظام نہیں ہوا تو دردانہ کہتی ہے کہ ہم یہاں پر اپنا بیٹا بھی آنے آئے تھے، آپ لوگوں کے معاملات سلجھانے نہیں آئے تھے، اگر ہمیں حسب منشا پذیرائی نہ ملی تو بارات دلہن کے بغیر بھی واپس جا سکتی ہے۔ حریم کے ماں باپ دردانہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ہماری عزت مٹی میں مل جائے گی، ہم 40-50 لاکھ روپے کہاں سے لائیں؟ ناصر بھی اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ بارات دلہن کے بغیر واپس جائے گی۔ وہ حریم کو بیاہ کر لیے بغیر واپس چلے جاتے ہیں۔ حریم کی ماں رو رہی ہوتی ہے اور ناصر کے گھر والوں کی منتیں کر رہی ہوتی ہے کہ پلیز آپ لوگ ایسے مت جائیں۔ ناصر اور اس کے گھر والے حریم کے گھر والوں کی کوئی بھی بات نہیں سنتے اور وہاں سے بارات کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ روفی، حریم، اس کے ماں باپ اور فائز سب لوگ رو رہے ہوتے ہیں کیونکہ لڑکی اور اس کے گھر والوں کے لیے اس سے بڑی بدنامی کوئی نہیں ہو سکتی کہ بارات گھر سے واپس چلی جائے۔ فائز سے یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ حریم کی اتنی زیادہ بدنامی ہو رہی ہوتی ہے۔ روفی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، فائز روفی کے پاس جاتا ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ روفی فائز سے کہتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، ہماری ساری عزت مٹی میں مل گئی۔ فائز روفی سے کہتا ہے تمہیں کسی بھی بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی اور اسی وقت حریم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اس کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں۔ روفی کو فائز کی یہ بات سن کر بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، وہ جا کر حریم سے بات کرتا ہے کہ فائز تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔